الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 47 تصوف احیاء العلوم، اس کی آج چوتھی جلد کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور جو موضوع آج کا ہے وہ ہے توبہ کا بیان۔ انتہائی اہم موضوع ہے، بہت مفید باتیں انشاء اللہ تعالی سیکھنے کو ملیں گی۔ مکمل یکسوئی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، خوب سمجھ کر سنیں اور بعد میں پھر PDF بھی پڑھیں، اور خلاصہ جو ہے اس کی جو سمری ہے، جو آپ نے سیکھا، جو آپ نے سمجھا، وہ 3-4 لائنوں میں مین پوائنٹس لکھ کر یا پھر 1-2 منٹ میں وائس میں بول کر وہ مجھے آپ پرسنل پر بھیجیں گے، تو یوں اللہ کی رحمت سے سبق اور پھر سبق کی حاضری، یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کی تعریف سے ہر کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، اسی کے ذکر سے ہر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اسی کی حمد سے جنت میں اہل جنت نعمتیں پائیں گے، اور اسی کے نام سے بدبخت تسلی حاصل کریں گے، اگرچہ ان کے سامنے پردہ لٹکا دیا جائے گا اور بدبختوں اور خوش بختوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کی اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان لوگوں کی طرح توبہ کرتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ وہی رب الارباب یعنی سب پرورش کرنے والوں کا پالنے والا اور مسبب الاسباب یعنی اسباب پیدا کرنے والا ہے، اور ان لوگوں کی طرح اس سے امید رکھتے ہیں جو اسے مہربان، بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بادشاہ مانتے ہیں، اور ہم خوف اور امید کے درمیان ان لوگوں کی طرح ہیں جو اس بات میں کوئی شک نہیں کرتے کہ وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہونے کے باوجود سخت عذاب دینے والا ہے، اور ہم اس کے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و صحاب پر ایسا درود بھیجتے ہیں جو ہمیں حشر و حساب کے دن مصیبتوں سے بچائے، اور اللہ عز و جل کا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہمارا مقدر بنائے۔ توبہ کیوں اور کس لیے؟ بے شک عیبوں کو چھپانے اور غیبوں کو جاننے والے کی طرح رجوع کر کے گناہوں سے توبہ کرنا راہ طریقت پر چلنے والوں کا آغاز، کامیاب لوگوں کا سرمایہ، ارادہ کرنے والوں کا پہلا قدم، راستے سے دور ہونے والوں کے لیے استقامت کی کنجی، اور مقربین بارگاہ کے لیے انتخاب و برگزیدگی کا ذریعہ ہے۔ بالخصوص ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلند مراتب کا سبب ہے، اور اولاد اپنے باپ دادا ہی کی اتباع کرتی ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آدمی سے گناہ جرم کا صدور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، اور یہ تو طبیعت و عادت میں اپنے باپ سے مشابہ ہونا ہے، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب باپ توڑنے کے بعد جوڑنے اور گرانے کے بعد تعمیر کرے تو اولاد کو بھی چاہیے کہ نفی و اثبات
دونوں میں اس کی اتباع کرے، یعنی گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کر لے۔ خیر و شر کی 3 صورتیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے تو از روئے حکمت لغزش صادر ہوئی، پھر بھی اس پر ندامت کا اظہار فرمایا، تو جو شخص بتقاضۂ بشریت گناہ میں جا پڑے لیکن توبہ نہ کرے تو وہ خطا کار ہے، کیونکہ صرف خیر و بلائی مقرب فرشتوں کی خصوصیت اور صرف شر و برائی میں پڑے رہنا، تلافی نہ کرنا شیاطین کی خصلت ہے، جبکہ شر و برائی کے ارتکاب کے بعد خیر و بھلائی کی طرف رجوع کرنا انسان کی صفت ہے۔ معلوم ہوا کہ جس سے صرف خیر و بھلائی ظاہر ہو وہ رب العزت کا مقرب فرشتہ ہے، جس سے محض شر و برائی صادر ہو وہ شیطان ہے، اور جو شر و برائی ہو جانے کے بعد خیر و بھلائی کی طرف رجوع کر کے اس کی تلافی کرے وہ انسان ہے، کیونکہ انسان کے خمیر میں دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اب انسان خود دیکھ لے کہ اس کا نسب و تعلق کس سے ہے، فرشتے سے یا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یا شیطان سے۔ توبہ کرنے والا انسانیت کی حد اپنا کر اس بات پر دلیل قائم کرتا ہے کہ اس کا نسب و تعلق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، جبکہ گناہوں پر ڈٹ جانے والا اپنی ذات پر شیطان سے تعلق کی مہر ثبت کر لیتا ہے۔ صرف خیر و بھلائی کر کے فرشتوں سے اپنے تعلق و نسب کو ثابت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ انسانی خمیر میں خیر کے ساتھ شر بڑی مضبوطی سے ملا ہوا ہے، اور اسے دو میں سے کوئی ایک آگ ہی الگ کر سکتی ہے، ندامت کی آگ یا پھر جہنم کی آگ۔ لہٰذا شیطانی خباثتوں سے انسانی جوہر کو الگ کرنے کے لیے آگ سے جلانا ضروری ہے۔ اے بندے، ابھی تیرے پاس ہلکی آگ یعنی ندامت اور ہلکی خرابی کی طرف جلدی کا اختیار ہے، اسے استعمال کر، اس سے پہلے کہ اختیار کی بساط لپیٹ دی جائے اور تجھے بے اختیار والے گھر جنت یا جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ توبہ کی ارکان۔ جب دین میں توبہ کا مقام اتنا بڑا ہے تو چوتھی قسم منجیات یعنی نجات دینے والے امور میں توبہ کے بیان کو مقدم کرنا لازم ٹھہرا۔ بائیں طور کے توبہ کی حقیقت، شرائط، سبب، علامت، ثمر و نتیجہ، توبہ میں رکاوٹ ڈالنے والی آفات اور اسے آسان کرنے والی چیزوں کی شرح کی جائے۔ ان تمام باتوں کی وضاحت درج ذیل 4 ارکان سے بخوبی ہو جائے گی۔ پہلا رکن، اس میں توبہ اور اس کی تعریف و حقیقت کو بیان کیا جائے گا، اور اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ توبہ فوراً واجب ہے اور تمام حالتوں میں سب لوگوں پر لازم ہے، نیز جب توبہ صحیح واقع ہو تو مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا رکن، اس میں ان باتوں کا بیان ہے جن سے توبہ کی جاتی ہے، اور وہ گناہ ہیں۔ گناہ صغیرہ و کبیرہ کے علاوہ اس رکن میں یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ کس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے اور کس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ نیز نیکیوں اور برائیوں پر حاصل ہونے والے بلند درجات اور برے ٹھکانوں کا ذکر کیا جائے گا، اور وہ اسباب بیان کیے جائیں گے جن سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تیسرا رکن، اس میں توبہ کی شرائط، اس پر استقامت پانے اور گزشتہ مظالم یعنی بندوں کی حق تلفیوں کی تلافی کا طریقہ ذکر کیا جائے گا، نیز گناہ معاف ہونے کی کیفیت اور توبہ پر استقامت پانے والوں کی اقسام کا ذکر کیا جائے گا۔ چوتھا رکن، اس میں توبہ پر ابھارنے والا سبب اور گناہوں پر ڈٹ جانے کا علاج ذکر کیا جائے گا۔
بیان کردہ 4 ارکان سے مقصود پورا جائے گا انشاء اللہ عز و جل۔ پہلا رکن ہے توبہ کا بیان۔ اس میں 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے توبہ کی حقیقت اور اس کی تعریف۔ جان لیجئے کہ توبہ 3 مرتبے امور کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 علم، دوسرا حال، تیسرا فعل۔ ان میں پہلا دوسرے کا اور دوسرا تیسرے کا لازمی سبب ہے، کیونکہ زمین و آسمان میں باری تعالیٰ کی جاری عادت کا یہی تقاضا ہے۔ علم اور توبہ، اس سے کیا مراد ہے؟ علم اس بات کی پہچان کرواتا ہے کہ گناہوں کا نقصان بہت بڑا ہے، اور گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان حجاب و رکاوٹ ہے۔ جب بندے کو دل پر غالب یقین کے ذریعے اس بات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو فرقت محبوب کے سبب اس کے دل میں درد اٹھتا ہے، کیونکہ جب بھی دل کو محبوب کی جدائی کا علم ہوتا ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر محبوب کی دوری کا سبب اس کا اپنا فعل ہو تو اسے اس فعل پر افسوس ہوتا ہے۔ اس افسوس و رنج کو ندامت کہتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ پھر اگر یہ رنج دل پر غالب آ جائے اور چھا جائے تو دل میں ایک دوسری حالت پیدا ہوتی ہے جسے ارادہ اور قصد کہتے ہیں، اور یہ قصد و ارادہ ایسے فعل کا ہوتا ہے جس کا تعلق حال، ماضی اور مستقبل تینوں زمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حال کے ساتھ تعلق موجودہ گناہ کو چھوڑنے کے اعتبار سے ہوتا ہے، مستقبل کے ساتھ یوں کہ جو گناہ محبوب سے دوری کا سبب بنا زندگی بھر اسے نہ کرنے کا عزم یعنی پختہ ارادہ کیا جاتا ہے، اور ماضی کے ساتھ تعلق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر فوت شدہ عمل کمی پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو قضاء کے ذریعے کمی پوری کر کے اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ الغرض علم ہی توبہ کی پہلی سیڑھی اور ان بھلائیوں کا سر چشمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم سے مراد، یہاں علم سے میری مراد ایمان اور یقین ہے، کیونکہ ایمان سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ گناہ جان لیوا زہر ہے، اور یقین اس تصدیق کو پختہ کرتا اور شک کو دور کرتا ہے۔ نیز اس تصدیق کو دل پر غالب کرتا ہے تو ایمان کا نور پھوٹتا ہے اور دل پر ندامت کی آگ روشن کر دیتا ہے، جس سے دل میں رنج پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نور ایمان کی روشنی سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اور محبوب کے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے۔ جس طرح اندھیرے میں موجود شخص پر سورج کی روشنی بادلوں کے چھٹ جانے یا پردوں کے سرک جانے سے روشنی پھیل جاتی ہے اور وہ اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے حالانکہ وہ ہلاکت کے قریب ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح محبت کی آگ انسان کے دل میں شعلہ زن ہوتی ہے اور تدارک و تلافی پر ابھارنے والے ارادے کو جگاتی ہے۔ 3 معانی کے مجموعہ کا نام توبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ علم، ندامت اور ارادہ جو حال اور مستقبل میں ترک گناہ اور ماضی میں گناہ کی تلافی سے تعلق رکھتا ہے، یہ حصول مراد میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے 3 معانی ہیں اور ان کے مجموعہ پر توبہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ توبہ کی مختلف تعریفات۔ اکثر اوقات لفظ توبہ کا اطلاق صرف ندامت پر ہوتا ہے، جبکہ علم اس وقت مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے اور ترک گناہ کا ارادہ اس کا ثمرہ و نتیجہ قرار پاتا ہے۔ اسی اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ندامت توبہ ہے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں،
ہائے ندامت سے، اے کاش ندامت کے آنسو نصیب ہو جائیں۔ کیونکہ ندامت اس علم سے خالی نہیں ہوتی جو اس کے پیدا ہونے کا سبب ہے، اور نہ ہی اس پختہ ارادہ سے خالی ہوتی ہے جو ندامت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پس ندامت اپنی دونوں طرفوں یعنی علم اور ارادہ کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے توبہ کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ خطا پر باطن کا پگھلنا توبہ ہے۔ اس تعریف میں صرف دل کے درد کا ذکر ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا توبہ دل میں بھڑکنے والی آگ اور نہ پھیلنے والا جگر کا درد ہے۔ ترک گناہ کے لحاظ سے توبہ کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے، ظلم کا لباس اتار کر وفا کا فرش بچھا دینا۔ واہ! حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بری حرکتوں کو اچھے افعال سے بدلنے کا نام توبہ ہے، اور یہ معاملہ تنہائی، خاموشی اور حلال کھانے سے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ واہ! گویا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کے تیسرے معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ توبہ کی تعریف میں اس قدر اقوال ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم ان تین معانی، ان کے لوازمات اور ان کی ترتیب کو سمجھ لو گے تو یہ بھی جان لو گے کہ واقعی توبہ کی تعریف میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ توبہ کے تمام معانی کا احاطہ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ امور و معاملات کی حقیقتوں کا علم سیکھنا صرف الفاظ سیکھنے سے زیادہ اہم ہے۔ دوسری فصل، توبہ کا وجوب اور اس کی فضیلت۔ جان لیجئے کہ توبہ کا واجب ہونا آیات مبارکہ و احادیث مقدسہ سے ظاہر ہے، اور یہ نور بصیرت کے ذریعے اس شخص پر واضح ہوتا ہے جس کی بصیرت کھل چکی ہو، اور اللہ عز و جل نے نور ایمان سے اس کا سینہ کھول دیا ہو، یہاں تک کہ وہ اس نور کی بدولت جہالت کے اندھیروں میں چلنے پر قادر ہو جائے، اور قدم قدم پر کسی راہ نما کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ راہ چلنے والا یا تو نابینا ہوتا ہے کہ قدم اٹھانے میں راہ نما کا محتاج ہوتا ہے، یا انکھیارا ہوتا ہے کہ راستہ دیکھ کر خود چلنا شروع کر دیتا ہے۔ دین کے معاملہ میں بھی لوگ اسی طرح منقسم ہیں، تقسیم ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، کہ بعض تقلید سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ ہر قدم پر قرآن و سنت سے کوئی نص سننے کے محتاج ہوتے ہیں، اور کبھی اس میں کوئی مشکل درپیش ہو تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سیر مختصر ہوتی ہے، اگرچہ ان کی زندگی طویل اور کوشش زیادہ ہو۔ یہ لوگ خوف کے سبب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں۔ بڑی پیاری مثال دی ہے امام غزالی علیہ رحمہ نے، بڑی پیاری مثال دی ہے۔ اس سے علم کی قدر بندے کو پتہ چلتی ہے۔ مزید سماعت فرمائیں۔ بعض لوگ ایسے سعادت مند ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے سینے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اپنے رب عز و جل کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ مشکل سے مشکل راستے پر چلنے اور سخت سے سخت گھاٹیاں طے کرنے کے لیے معمولی سے اشارے سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نور قرآن اور نور ایمان جگمگاتا ہے، تو نور باطن کی شدت کے سبب انہیں ادنا بیان بھی کافی ہوتا ہے، اور وہ نور ایسی شان والا ہے کہ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، اور اگر آگ اسے چھو لے تو وہ نور علی نور ہو جائے۔ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی راہ بتاتا ہے، اور ایسے لوگ ہر واقعہ میں کسی منقول نص کے محتاج نہیں ہوتے۔ نور بصیرت والے کی توبہ۔ نور کا حامل آدمی جب توبہ کے وجوب کو پہچاننا چاہتا ہے تو اولاً نور بصیرت سے توبہ کی حقیقت کو دیکھتا ہے، پھر وجوب کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے، پھر وجوب کے معنی اور توبہ کو جمع کرتا ہے، تو اسے توبہ واجب ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔
کیونکہ اگر خوش بختی اور بدبختی کا تعلق کسی شے کے کرنے یا چھوڑنے سے نہ ہو تو اس شے کا وجوب سے موصوف ہونے کا کوئی معنی نہیں، اور یہ جو قول ہے کہ فلاں شے واجب کرنے سے واجب ہو گئی، یہ محض ایک قول ہے، کیونکہ جس کام کو اپنانے یا ترک کرنے سے فی الفور یا بعد میں کوئی غرض و فائدہ نہ ہو اس میں ہماری مشغولیت کا کوئی مطلب نہیں، خواہ کوئی اسے ہم پر واجب کرے یا نہ کرے۔ پس جب بندہ وجوب کا معنی پہچان لیتا ہے کہ یہ ابدی سعادت کا وسیلہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اخروی سعادت تو بس اللہ عز و جل سے ملاقات ہے، واہ سبحان اللہ، جو اس سے پردے اور رکاوٹ میں رہا وہ بدبخت ہے، اور لا محالہ یہ بدبختی اس کے اور اس کی چاہت کے درمیان حائل ہوگی، اور وہ فراق اور جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ملاقات سے دور کرنے والی چیزیں خواہشات کی پیروی، فانی دنیا سے انسیت اور ان کی محبت میں گرفتار ہونا ہے، جن سے دوری لازم ہے۔ تو بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ملاقات کا ذریعہ یہی ہے کہ اس دنیا کی رنگینیوں سے دلی تعلق توڑ دیا جائے اور ذکر الہی پر ہمیشگی کے ذریعے اللہ عز و جل سے انسیت کے لیے اس کی طرف متوجہ رہا جائے، اور اس کے جمال و جلال اور اس کے جلال و جمال کی معرفت کے ذریعے حتی المقدور اس سے محبت کی جائے، اور یہ بھی جان لیتا ہے کہ رب تعالیٰ سے پھیرنے والے گناہ اور شیاطین کی چاہت کی پیروی اللہ عز و جل کے دشمن اور اس کی بارگاہ سے دور کرنے والے کام ہیں۔ بظاہر اللہ عز و جل سے دور اور پردے میں ہونے کے سبب اسے اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ قرب کی منزل پانے کے لیے دوری پیدا کرنے والے راستے کو چھوڑنا واجب و ضروری ہے، اور اس راستے کو چھوڑنے کی تکمیل علم، ندامت اور عزم یعنی پختہ ارادے کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ بندہ جب تک یہ نہیں جانتا کہ گناہ محبوب سے دوری کا سبب ہیں تو نادم نہیں ہوتا، اور دوری و جدائی کی راہ پر چلتے رہنے سے رنجیدہ نہیں ہوتا، اور جب تک رنج نہ پہنچے اس وقت تک رجوع نہیں کرتا، اور رجوع کا معنی گناہ کو ترک کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محبوب تک پہنچنے کے لیے ماقبل بیان کردہ تینوں معانی ضروری ہیں، اور نور بصیرت سے حاصل ہونے والا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر مخلوق کی پہنچ سے دور اس بلند مقام پر جو بندہ فائز نہ ہو سکے، اس کے حق میں تقلید اور اتباع و پیروی کا میدان کھلا ہے، اس کے ذریعے وہ ہلاکت سے بچ کر نجات تک پہنچ سکتا ہے۔ تقلید و اتباع کرنے والے کو توبہ کے بارے میں وارد اللہ عز و جل کے فرامین مصطفیٰ اور سلف صالحین کے اقوال پیش نظر رکھنا چاہیے۔ توبہ کے متعلق 3 فرامین باری تعالی، تو ہم اس میں سے انشاءاللہ تعالی صرف پہلا جو فرمان عالی شان ہے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ یہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ کے متعلق 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم پہلا سنتے ہیں، توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا دوست ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ اور ابو البشر علیہ السلام۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی، اور حضرت سیدنا جبرائیل اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، اے آدم علیہ السلام، اللہ عز و جل کی طرف سے قبول توبہ پر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
اے جبریل اگر اس توبہ کے بعد بھی سوال ہوا تو میرا مقام کہاں ہوگا؟ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے آدم آپ نے اپنی اولاد کے لیے وراثت میں تھکاوٹ، دکھ اور توبہ کو چھوڑا ہے۔ جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا جیسے آپ کی پکار سنی، اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا، کیونکہ میں نزدیک اور دعا قبول فرمانے والا ہوں۔ اے آدم میں توبہ کرنے والوں کو قبروں سے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعا مقبول ہوگی۔ وجوب توبہ پر اجماع امت۔ توبہ کے بارے میں احادیث مبارکہ و آثار شریفہ بے شمار ہیں، اور توبہ کے واجب ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع بھی منعقد ہے، کیونکہ توبہ کا معنی اس بات کو جاننا ہے کہ گناہ ہلاکت میں ڈالنے اور اللہ عز و جل سے دور کرنے والے ہیں، اور اس بات کا جاننا وجوب ایمان میں داخل ہے، لیکن بعض دفعہ اس سے غفلت ہو جاتی ہے، لہٰذا اس علم کا مطلب اس غفلت کو زائل کرنا ہے، اور اس کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ توبہ کی روح۔ توبہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو فی الفور چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور ماضی کے معاملات میں جو کوتاہی ہو چکی اس کی تلافی کرے۔ اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں، البتہ جہاں تک گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت و شرمندگی اور ان پر افسوس کا تعلق ہے تو یہ بھی واجب ہے۔ یہ توبہ کی روح ہے اور اسی سے تلافی کی تکمیل ہوتی ہے، تو پھر یہ کیوں کر واجب نہ ہوگی، بلکہ یہ تو ایک قسم کا رنج و الم ہے جو اس وقت لا محالہ طاری ہوتا ہے جب بندے کو اللہ عز و جل کی ناراضی میں بسر ہونے والی عمر کے نقصان کی معرفت ہوتی ہے۔ سوال جواب۔ سوال: اگر یہ کہا جائے کہ دل کا رنج و الم سے دوچار ہونا تو لازمی سی بات ہے جو اختیار کے تحت داخل نہیں، تو پھر یہ واجب کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب محبوب کی جدائی کا علم ہونا ہے، اور بندے کے لیے اس سبب تک پہنچنے کا ایک راستہ موجود ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے توبہ کی تعریف میں علم وجوب کے تحت داخل ہے، اس معنی کے اعتبار سے نہیں کہ بندہ خود علم کو پیدا کرتا اور دل میں ایجاد کر لیتا ہے، بلکہ یہ تو محال ہے۔ علم، ندامت، فعل، ارادہ اور قدرت، یہ تمام افعال اللہ عز و جل کے پیدا فرمانے اور اس کے فعل سے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ اہل بصیرت کے نزدیک یہی حق ہے، اس کے سوا سب گمراہی ہے۔ سوال: اگر تم کہو کہ جب تمام افعال کا خالق اللہ ہے تو کیا بندے کو کام کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندے کو اختیار ہے، اور یہ اس قول کے خلاف بھی نہیں کہ یقیناً ہر شے اللہ کے پیدا فرمانے سے ہے، بلکہ اختیار بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، اور بندہ اپنے اختیار میں بھی لاچار ہے، کیونکہ اللہ عز و جل جب ہاتھ کو صحیح سلامت پیدا فرماتا ہے اور لذیذ کھانا پیدا فرماتا ہے، اور معدے میں کھانے کا شوق اور دل میں یہ علم بھی پیدا فرماتا ہے کہ یہ کھانا خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کھانے کے بارے میں مختلف خیالات پیدا فرماتا ہے، جیسے یہ تردد پیدا فرماتا ہے کہ خواہش کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نقصان دہ تو نہیں، اور کھانے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ پھر یہ علم بھی عطا فرماتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں، ان اسباب کے جمع ہونے پر کھانے کا ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ پس مختلف متردد خیالات اور کھانے کی خواہش پیدا ہونے کے بعد جو ارادے کی پختگی حاصل ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اختیار، اور اختیار کا حصول اسباب کے مکمل ہوتے ہی ضروری ہوتا ہے۔ پس جب اللہ عز و جل کی تخلیق سے ارادہ پختہ ہو جاتا ہے، پھر صحیح سلامت ہاتھ لا محالہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ ارادہ اور قدرت حاصل ہونے کے بعد فعل کا حاصل ہونا ضروری ہے، لہٰذا حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس ارادے کی پختگی اور قدرت کے بعد حرکت بھی اللہ عز و جل کے پیدا فرمانے سے ہوتی ہے، اور پختہ ارادہ اور قدرت بھی اللہ عز و جل ہی پیدا کرتا ہے، اور پختہ ارادہ سچی خواہش ہونے اور کھانے کے درمیان کسی رکاوٹ نہ ہونے کا علم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔
اور ان دونوں کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن ان افعال میں سے بعض پر اسی ترتیب سے مرتب ہوتے ہیں جس طرح اللہ کا دستور مخلوق میں جاری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے۔ تو یہاں پر آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی بات سے آگے مزید انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔